چونکہ مسلمان حکمرانوں کو ہمیشہ یہ خطرہ دامنگیر رہتا ہے کہ ملائیت ہمارے عوام کو کہیں اس حد تک اسلام کے نام سے ہمارے خلاف نہ کر دے کہ ہمارے خلاف کسی قسم کا انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے، انقلاب برپا ہو جائے۔ اس خطرے کے پیش نظر وہ ضرور آمر بننا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جبر کو اختیار کرنے لگتے ہیں، اور چونکہ جن پر ظلم کیا جاتا ہے وہ عوام کی نظر میں اسلام کے سچے ہمدرد ہوتے ہیں، اس لیے دن بدن علماء کے حق میں اور سیاستدانوں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ ایک مسئلہ نہیں، اس مسئلے کی کئی شاخیں ہیں، اور ان سب مسائل کا ایک ہی علاج ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے عدل کے نظام کو اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیں جیسے عروہ وثقی پر ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے، جس کے لیے پھر ٹوٹنا مقدر نہ ہو۔ یہی وہ خدا کی رسی ہے، عدل کی رسی، جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقوام عالم میں امن پیدا کرنے کے لیے لٹکایا تھا۔ اس رسی کا دامن چھوڑ کر آپ کو دنیا میں کہیں اور نصیب نہیں ہو سکتا۔ بس مضبوطی سے اس کڑے پر ہاتھ ڈالیں اور تمام دنیا کو بھی جو امن کی متلاشی ہے اسی کڑے پر ہاتھ ڈالنے کے لیے دعوتیں دیں۔ پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاد کے دعوی بھی کیے جاتے ہیں اور اعلان بھی کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ملا کے ان 3 اصولوں کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ سیاستدان کا دوسرا جرم ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اسلام کا نظام عدل اس قسم کی لڑائیوں کی تلقین نہیں کرتا، جس قسم کی لڑائیوں کو ملا جہاد قرار دیتا ہے۔ جب بھی کوئی ملکی خطرہ درپیش ہو اور سیاسی جنگ سامنے ہو تو خود ملا سے کہہ کر اور اس کے ہم آواز ہو کر عوام کو جہاد کے نام پر بلانے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا مزید ان قوموں سے متنفر ہوتی ہے اور دل میں یقین کر لیتی ہے کہ ان کے سیاستدان ظاہری طور پر تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام کے جہاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تلوار کے زور سے نظریات کو پھیلاؤ یا ہر لڑائی میں خدا کا نام استعمال کرو، مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیشہ اسی تصور کا سہارا لیتے ہیں۔ بار بار ہر جگہ ایسے ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے۔ میں نے جہاں تک اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دور کے بعد اگر اسلامی لڑائیوں، مسلمان ملکوں کی لڑائیوں پر نظر ڈالیں تو آپ حیران ہوں گے کہ تمام لڑائیاں جہاد مقدس تھیں۔ ایک بھی لڑائی مسلمانوں نے نہیں لڑی، خواہ وہ غیروں کے ساتھ لڑی ہو یا اپنوں کے ساتھ لڑی ہو، خواہ وہ سنی کے درمیان ہو یا شیعہ کے درمیان ہو یا شیعہ سنی کے درمیان ہو، جو اس وقت کے علماء اور اس وقت کے سیاستدانوں کی روح کے نظریوں کے مطابق جہاد مقدس نہ ہو۔ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کے سوا کوئی لڑائی نہیں پیش آتی۔ ساری دنیا کی قومیں سیاسی لڑائیاں لڑتی ہیں، ان کو ہر قسم کی لڑائیوں کے سامنے کرنے پڑتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے صرف جہاد ہی رہ گیا۔ اور اس جہاد کی تاریخ میں بھاری حصہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کا ہے اور ایک دوسرے کو جہاد کے نام پر قتل و غارت کیا گیا ہے۔ بس یہ تمسخر تو المیے کی شکل اختیار کر گیا، ایک دردناک المیے کی شکل اختیار کر گیا۔ اب اس المیے کو ختم ہونا چاہیے۔ دنیا کی نظر سے دیکھیں تو اس زمانے کا سب سے بڑا تمسخر یہ نظریہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے اسلام کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اندرونی مسلمان کے دل کی نظر سے دیکھیں تو ایک انتہائی دردناک اور ہولناک المیہ ہے جو 1300 سال سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اس لیے اگر اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے خیالات اور اپنے رجحانات اور اپنے اعمال میں پاک تبدیلیاں پیدا کریں۔ جب تک مسلمانوں کی سوچ میں انقلاب برپا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دنیا میں کوئی انقلاب برپا کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ظلم پر ظلم یہ
کہ اس جہاد کے نظریے پر یقین رکھتے ہوئے جہاد کی تیاری کوئی نہیں. قرآن کریم نے تو یہ تعلیم دی تھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. اے مسلمانوں، اپنی خود حفاظتی کے لیے تیار رہو اور خوب تیاری کرو ہر ایسے دشمن کے خلاف جو تم پر کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. ہر قسم کے میدان میں اپنے سواروں کے ذریعے اور پیدلوں کے ذریعے ان سے مقابلے کے لیے ایسے تیار رہو کہ ان پر دور دور تک تمہارا روب پڑ جائے اور کسی کو جرأت نہ ہو کہ ایسی تیار قوم کے اوپر حملے کا تصور کر سکے. وہ صرف تمہارے ہی دشمن نہیں بلکہ اللہ کے دشمن پہلے ہیں. عدو اللہ و عدوکم. بس تم تو اپنے دشمنوں سے غافل رہ سکتے ہو لیکن خدا اپنے دشمنوں سے غافل نہیں رہا کرتا. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. ایسے حال میں بھی کہ جب تم ان سے بے خبر ہوگے خدا ان کو جانتا ہوگا. بس اگر تم تیاری کا فیصلہ تیاری کا حکم تسلیم کر لو اور دل و جان سے اس پر عمل کرو تو خدا تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ تمہاری غفلت کی حالت میں بھی پردہ پوشی سے کام لے گا اور تمہیں دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھے گا. یہ ہے اسلامی جہاد کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل کے فیصلہ کرنے کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داریاں جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں. ان پر کہاں عمل ہو رہا ہے؟ حالت یہ ہے کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں یہ اسلحہ میں سازی میں ہر اس ملک کے محتاج ہیں جن کے خلاف مسلمان جہاد کا اعلان کرتے ہیں. جن مغربی یا مشرقی قوموں کو مشرک اور خدا سے دور اور خدا کے دشمن اور بت پرست اور ظالم اور سفاک بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ ان سے لڑنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. راکٹ مانگنے کے لیے بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھائے جاتے ہیں اور سمندری اور ہوائی جنگی جہاز مانگنے کے لیے بھی ان کی طرف دیکھا جاتا ہے. توپیں بھی ان سے مانگی جاتی ہیں. ہر قسم کے راکٹ اور دوسرا اسلحہ بھی ان سے طلب کیا جاتا ہے. سادگی کی حد ہے. کہتے ہیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. لیکن یہ سادگی پھر بھی قرین قیاس ہے, سمجھ میں آ جاتی ہے, بھولا پن ہے. مگر تمہاری سادگی جہالت کی انتہا ہے کہ جن کو دشمن قرار دیتے ہو, جن کو للکارتے ہو اور کہتے ہو ہمارے مذہب کی تلقین ہے کہ ہم تمہارے خون کا آخری قطرہ چوس جائیں, ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہو کہ ہم نہتے ہیں, ہمیں ہتھیار تو دو کہ تمہاری گردنیں اڑائیں. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس اب ایک قوم کی قوم نے اپنے مفادات کی خودکشی کا فیصلہ کر لیا تو کون ہے جو ان کی مدد کو آئے گا اور کیسے کوئی ان کی مدد کر سکے گا؟ ایسی قوموں کی تو پھر خدا بھی مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہرگز خدا تعالیٰ کسی قوم کی امداد کا فیصلہ نہیں کرتا, کسی قوم کی امداد کو نہیں آتا, اس کے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں کرتا. حتی یغیروا ما بانفسہم, اس کے دونوں معنی ہیں, یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. ایک اور آیت میں اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وہ قومیں جو اپنی نعمتوں کو خود اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کر لیں, ضائع کرنے کا فیصلہ نہ کریں, اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو تبدیل نہیں کیا کرتا. اس آیت کو کھلا چھوڑا گیا ہے, جس کا مطلب ہے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی نعمتوں کو تبدیل کرنے میں جو خدا نے ان کو عطا کی تھی پہل نہ کریں, اللہ تعالیٰ بھی ان کی نعمتوں کی حفاظت فرمائے گا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومیں جو خود اپنی تقدیر بنانے میں کوشش نہ کریں,
اور اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو تبدیل نہیں کرے گا۔ بس عالم اسلام کو میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے اسلام کی طرف لوٹو اور اسلام کے دائمی اور عالمی اصولوں کی طرف لوٹو، پھر تم دیکھو گے کہ خدا کی برکتیں کس طرح تم پر ہر طرف سے نازل ہوتی ہیں۔